ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن، یقین مانیے کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک بار جب انسانی جسم کے اوپر موت طاری ہو جائے تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس جسم میں وہ روح دوبارہ قیامت تک واپس نہیں آتی۔ اگر واپس آ بھی جائے تو وہ قانون نہیں، رب کی قدرت ہوگی۔ مجاہد فی سبیل اللہ اگر راہ خدا میں شہید ہو جائے تو قانون الہی کے مطابق اگر اس کی روح کروڑوں بار بھی اس دنیا کے جسم میں واپس آنے کی خواہش کر لے تو وہ روح قیامت تک اس جسم میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ میرے نبی کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد اب اگر کوئی شخص کروڑوں بار بھی نبوت کا دعویٰ کر لے تو وہ جھوٹا اور کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، پر کبھی بھی سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص چمکتے دمکتے دن کو کروڑوں بار بھی رات کہہ دے تو وہ کبھی رات نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی اندھیری رات کو چمکتا دمکتا دن کہہ ڈالے تو وہ رات کبھی بھی دن نہیں ہو سکتی۔ اگر دن دہاڑے کوئی شخص چڑھتے چمکتے سورج کا انکار کر دے تو وہ سورج کبھی بھی اپنی ضیاء نہیں کھو سکتا۔ اگر کوئی شخص سامنے کھڑے 14ویں رات کے چاند کو ایک سہانا خواب کہہ دے تو وہ چاند کبھی بھی اپنا نور نہیں کھو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چمکنے والی ان مقدس ہستیوں کا، قرآن مقدس کے 30 پاروں میں روشن ان جگمگانے والے ستاروں کا، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھنے والے ان شاگردوں کا اور ان کی مقدس جماعت یعنی صحابہ کرام کا کوئی انکار کر دے تو یاد رکھنا کہ وہ کبھی بھی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اپنے گھر کی عورتوں کو دیندار بناؤ، ان کو 5 وقت کا نمازی بناؤ، ان کو گھر میں شرم و حیا سے رہنا سکھاؤ، با حیا، با شرع اور با پردہ بناؤ، ان کو دینداری کا مطلب سمجھاؤ، ان کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھواؤ، ان کو پیغمبر کی سیرت سے روشناس کراؤ، ان کو ازواج مطہرات کی سیرت پڑھاؤ، ان کو اماں فاطمۃ الزہرا کی سیرت پڑھاؤ، ان کو صحابیات کی زندگی پڑھاؤ، ان کو اولاد کی اچھی تربیت کرنا سکھاؤ۔ یاد رکھنا بچے کی پہلی تعلیمی درسگاہ اس کی ماں کی گود اور اس کے والدین کی گھر کی 4 دیواری ہوتی ہے۔ بچوں کے سامنے کبھی بھی بیہودہ اور بے حیائی والا مذاق یا حرکت مت کرنا۔ یاد رکھنا ابھی تو اس بچے کا دماغ کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت میں تو نہیں ہے، لیکن چیزوں کو دیکھ کر دماغ میں نقش کرنے کی صلاحیت میں ضرور ہے۔ آپ کی آج کی ہوئی حرکت اور بیہودگی اس کے دماغ میں نقش ہو جائے گی، اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے دماغ میں ٹھہری وہی چیزیں، وہی تصویریں، وہی منقش شدہ نقشہ اس کی تربیت کے اوپر بڑا گہرا اثر چھوڑے گا، کیونکہ اب یہ انہی چیزوں کو سمجھ پائے گا۔
اگر وہ نقشہ اچھا ہوا تو بچے کی تربیت اچھی ہو گئی، اگر وہ نقشہ اچھا نہ ہوا تو اس کی اگلی زندگی بھی کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور اگر 10 سال کی ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ ہاں، یاد رکھنا کہ ان کو مارنا صرف اصلاح اور تربیت کے لیے ہو، نہ کہ ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اور آخر میں میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو، علیحدہ علیحدہ ان کو سلایا کرو۔ یہی اولاد کی صحیح تربیت ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داود اور مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور امام حاکم نے اس کو مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ اسی طرح جب موسلا دھار بارشوں کی ضرورت پڑے تو بھی کثرت سے استغفار کیا کرو، اور جب اولاد کے اندر خصوصی طور پہ بیٹوں کی ضرورت پڑے تو بھی کثرت سے استغفار کیا کرو۔ یاد رکھنا، رب کریم کی ذات تمہیں ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ کثرت استغفار کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ ہاں، یہی چیز میرے رب کریم نے 29ویں پارے سورہ نوح کے اندر بیان کی، اور آخر میں فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اس نے پھر تمہارے لیے باغات بھی تیار کیے، اسی نے تمہارے لیے نہریں بھی تیار کیں، یعنی جنات الفردوس انہی استغفار کرنے والے لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو باوضو ہو کر سوئے گا اور پھر رات کے کسی پہر میں اس کو جاگ آئے گی اور وہ اللہ سے دنیا و آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگے گا تو اللہ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ باوضو سونے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس رات موت آ گئی تو انسان طہارت پہ مرے گا۔ باوضو سونے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ اس رات انسان کو جو خواب آئیں گے وہ سچے ہوں گے، اور وہ بندہ شیطان کے وساوس سے محفوظ رہے گا۔ باوضو سونے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رب کریم فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والے سے اور پاک رہنے والے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن مقدس کی بھی یہی شان ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو صرف پاک بندے اٹھا سکتے ہیں۔ تو بندہ جب پاک ہو جائے گا تو قرآن مجید کی تلاوت بھی قرآن اٹھا کے کر سکے گا۔ کوئی سورت پڑھنی ہوئی، آیت الکرسی پڑھنی ہوئی، یا پھر آیات پڑھنی ہوئی سورہ بقرہ کی آخری آیات، یا پھر کوئی بھی سورت پڑھنی ہوئی تو وہ قرآن کو اٹھا کے چھو کر اس کو پڑھے گا اور قرآن کو چھونے کا ثواب بھی حاصل کر پائے گا۔